ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ محمد مصطفیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہک واللیل زلفوں میں، مہک واللیل زلفوں میں، تو چہرہ بضحیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد میں ہے تو میم جنہیں دو بار رب چومے، محمد میں ہے تو میم جنہیں دو بار رب چومے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں پر جب بھی نام آئے، زباں خوشبو گلا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں، جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ ردا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، صحابہ میں رکھی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر و عمر عثمان، ابو بکر و عمر عثمان، علی المرتضیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. برادر مکرم مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دام اللہ فیوزہم نے آج مجھے حکم فرمایا اور انتہائی محسن برادر مکرم مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے حوالے سے ایک بات عرض کی، تو میں مفتی صاحب کی بات کو ٹال نہیں سکا، انکار نہیں کر سکا، باوجود اس بات کے کہ گزشتہ سال میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں میرے 90 سے زیادہ بیانات ہوئے تھے ایک مہینے میں. کہو ماشاءاللہ. آپ مجھ سے زیادہ بیمار ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ میں نے گزشتہ سال رمضان میں ایک مہینے میں ایک رات میں 5 بیان کیے. عشاء کی نماز پڑھی، فرضوں کے بعد بیان کیا، تراویح کے بعد بیان کیا، رات کو 1 بجے بیان کیا، فجر کے بعد بیان کیا. تو یہ میرے بیانات کا تسلسل تھا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. یہ پورا مہینہ بستر پہ گزر گیا. 5 مارچ سے لے کر 5 اپریل تک. آج رمضان میں پہلی مرتبہ دفتر سے باہر نکلا ہوں. شام میں 2 دفعہ ڈاکٹر کے گیا دن میں. بس آج پہلی مرتبہ پورے رمضان میں اپنے دفتر کی 4 دیواری کے باہر نکلا تو بس ایک عجیب سی دنیا محسوس ہوئی. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے جو تندرستی کے عالم میں کر سکتے ہیں بیماری سے پہلے کر لیں. جو کر سکتے ہیں کر لیں، اس کو کل پہ مت چھوڑیں. کل سے یہ کریں گے، کل سے یہ کریں گے، کل سے یہ کریں گے. میں نے اس رمضان میں پروگرام بنایا تھا کہ جو میں کام سارا سال جماعت کے لیے کرتا ہوں وہ الگ کروں گا. تو ہم نے گوادر میں اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا، مسجد خاتم النبیین اور مرکز ختم نبوت کی تعمیر. اس کے لیے میں الگ سے فنڈنگ کروں گا، کلیکشن کروں گا. تو کسی ایک جگہ پر بھی نہیں جا سکا بیان کے لیے. اللہ کے نبی کا ارشاد، اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں ایک ہے صحت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے میں سجدہ کرنا بھی چاہو گے تو کمر کا درد سجدہ نہیں کرنے دے گا. کھڑے ہونا چاہو گے گھٹنے کھڑے نہیں ہونے دیں گے. ابھی وقت ہے. تندرستی کے عالم میں جو کر سکتے ہیں کر لیں. فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، آپ فارغ ہیں، تو اس فرصت کو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرو. اس کو غنیمت سمجھو. تو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی، یہ رمضان دیا. بہت سارے میرے جیسے ایسے ہوں گے جنہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا رمضان آیا اور ختم ہو گیا. جو کمائی اس مہینے میں کرنی چاہیے تھی، چند ایک خوش نصیب سعادت مند ہوں گے جنہوں نے کر لی، وگرنہ وہی روڈ اور وہی ہم، وہی ہوٹل. رات کو 2 بجے چائے پینے کے لیے ہوٹل آباد، 3 بجے کھانے کے لیے ہوٹل آباد. میں تو حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ یہ دماغ اس بات کو کیوں نہیں سوچتا کہ 27ویں شب ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی ہے یا مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کی ہے. کیا سارا سال کم ہے ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے لیے؟ کیا سارا سال بہت اچھی جگہ پر جا کر چائے پینے کے لیے کم ہے؟ رات کو کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہوٹلوں پہ چائے پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں. ذرہ بھی احساس نہیں ہے کہ اتنی قیمتی رات خدا کی قسم الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. اتنی قیمتی رات اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 1000 مہینے سے افضل. پتہ ہے 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ 1000 مہینے. یہ کتنے بن گئے؟ 84 سال 4 ماہ بنتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھو. 84 سال. اگر ایک مرتبہ زندگی میں شب قدر نصیب ہو گئی تو 84 سال کی عبادت قبول والی ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم جیسوں کو تو پتا تھا نا کہ آنے والے کیسے ہوں گے سورما. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی فرمایا جو میرے جیسے نکھٹو بے عمل ہے نا، ان کے لیے بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ 4 رکعت نفل کا ثواب اس کو لیلۃ القدر کی رات میں نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ نے آج عشاء پڑھی،
4 رکعت پڑھ لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے ثواب ملے گا وہ جو لیلۃ القدر میں نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اتنا آسان نیکیوں والا مہینہ، اتنا اللہ سے محبت کرنے والا مہینہ، اتنا اللہ کو اپنے قریب، اللہ کے قریب ہونے والا مہینہ، اور خدا کی قسم ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی ہو گئے ہیں. باتیں بہت ہیں. ہمارے مخدوم مولانا عزیز الرحمان صاحب جلندری ہم سب کی جماعت عالمی مجلس کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں. اس وقت ان کی عمر کوئی 85 سال کے قریب ہوگی. تو بس چلتے پھرتے ان کا معمول تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، بہت کم بولتے تھے. تو ایک دن ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ کوئی نصیحت کر دیں. تو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ایک جگہ منزل روک کر فرمانے لگے اب تک جتنی نصیحتیں سن رکھی ہیں ان پر عمل کر لیں، نئی نصیحت سنا دو. اتنا بڑا رجسٹر لے کر مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کوئی نصیحت لکھ دو. پہلے 6000 نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھی ہوئی ہیں. ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی. چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی. عام میں سے کوئی دوست ایسا ہے جس نے کبھی گلاب جامن نہ کھائی ہو؟ کوئی ایک. جس کو شوگر ہے اس نے تو سب سے زیادہ کھائی ہوگی. کوئی ایک ہے. چلو فرض کر لیتے ہیں ہمارے اس شیر نے نہیں کھائی. فرض کر لیتے ہیں ایک ساتھی ہے اس نے گلاب جامن نہیں کھائی. اب ایک آدمی اس کو گلاب جامن کا ذائقہ سمجھا رہا ہے. دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3. سمجھ میں آیا؟ وہ کہتا نہیں. دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 5. سمجھ میں آیا؟ نہیں. دلیل نمبر 6، دلیل نمبر 7. اس نے 20 دلائل دیے گلاب جامن کے ذائقے پر. آج کی نشست 20 دلائل پر ختم ہو گئی. گلاب جامن کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آیا. کل کو پھر بیٹھیں گے، پھر شروع ہو گئے دلائل گلاب جامن کے ذائقے پر، پھر نہیں سمجھ میں آیا. تیسرے دن مفتی صاحب اتفاق سے پہنچ گئے. مفتی صاحب نے دیکھا کہ 2 شیر بیٹھے ہیں، ایک گلاب جامن کے ذائقے پر دلائل دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آیا. مفتی صاحب نے پوچھا کتنے دلائل ہو گئے؟ اس نے کہا 14 ہو گئے، 6 رہ گئے. مفتی صاحب نے کہا پورے کرو میں آتا ہوں. مفتی صاحب گئے اور ایک ڈبہ گلاب جامن مٹھائی کا لے کر آ گئے. ادھر سے 20 دلائل پورے ہو گئے. اس کو پوچھا سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا نہیں. مفتی صاحب کہتے چل بھائی مناظر تو ختم، اب نیا مناظر درمیان میں. اب مفتی صاحب بیٹھ گئے. ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جی آپ مجھے گلاب جامن کا ٹیسٹ اور ذائقہ سمجھائیں، گلاب جامن کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں چلو پڑھو بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے کہا اوپن یور ماؤتھ، بوتھا کھولو، اپنا منہ کھولو، منہ کھولو. اس نے منہ کھولا. مفتی صاحب نے جو ٹھک کر کے اس کے اندر گلاب جامن پھینکی نا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. کہتے ہیں مفتی صاحب ایک دلیل اور. کہتے ہیں مفتی صاحب ایک دلیل اور. تو ہمارے استاد فرماتے تھے چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے. ہم نے نماز کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، نماز ہمارے اوپر بوجھ ہے. ہم نے روزے کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، روزہ ہمارے اوپر بوجھ. ہم نے تہجد کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تہجد ہمارے اوپر بوجھ. ہم نے دن میں پورا سال قرآن پاک پڑھنے کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم پورا سال گزر جاتا ہے ہمارے گھروں میں قرآن کریم نہیں کھلتا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں
ان کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک وہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے. 2 3 پارے نوافل میں کھڑے ہو کے پڑھ نہ لیں, ان کو سکون ہی نہیں آتا, نیند ہی نہیں آتی. انہوں نے قرآن کریم کا ٹیسٹ, مزہ, ذائقہ چکھ لیا, ان کو کوئی چیز حائل اور رکاوٹ ہوتی نہیں ہے. اور ہم نے مزہ چکھا نہیں ہے, زندگی گزر گئی, تراویاں پڑھنی بوجھ, پہلے دن 6 صفحے, دوسرے دن 4 صفحے, تیسرے دن امام اور مقتدی مؤذن, اور آخری دن مسجد باہر تک فل, جس میں ختم شریف بھی ہو, کھانا بھی ہو, مٹھائی بھی ہو. یہ ہماری کیفیت ہے. یہ جو قرآن کریم ہے, اس سے ہمیں شغف, لگاؤ, انسیت کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح. اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بات دل میں اتر رہی ہے؟ اگر میں ایسی زبان بولوں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے, فارسی بولوں, کوئی چائنا کی زبان بولوں, کوئی جرمنی کی زبان بولوں, تو آپ نے دل میں کہنا ہے یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کتوں بندہ پھڑ لے اندر, پتہ نہیں کی بولی جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ کے لیے 5 منٹ میری بات سننا مشکل ہو جائے گا. اور اگر اپنی زبان ہو, بات سمجھ میں آ رہی ہو, سننے میں مزہ آ رہا ہو, تو 5 منٹ کی بجائے 50 منٹ بھی بات ہو جائے تو آدمی اکتاتا نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب یہی حال ہمارا قرآن کریم کے اعتبار سے ہے. قرآن کریم ہمیں پتہ ہی نہیں کہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے ڈرایا ہے, میں ڈرا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے ڈرایا ہے. مجھے جنت دکھائی ہے, میں نے جنت کے شوق میں کوئی کام کیا ہی نہیں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے جنت دکھائی ہے. جب مجھے آپ کو قرآن کریم کی آواز سمجھ میں آئے گی, پیغام سمجھ میں آئے گا, تو رغبت اور شوق پیدا ہوگی. جب تک قرآن کریم کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی, قرآن کریم کا شوق اور رغبت پیدا نہیں ہو سکتا. ایمان والے بن دیکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں آج اپنی اس بے وفا فنا ہو جانے والی آنکھ پر یقین ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے. وہ کام جو یہ آنکھ کہے گی اس میں نفع ہے, ہم وہ کرتے ہیں. جس کو یہ آنکھ نفع نہیں مانتی, ہم وہ کام نہیں کرتے. خلیفہ ہارون رشید بڑا نیک آدمی تھا. اس کی اہلیہ زبیدہ بھی بڑی نیک خاتون تھی. تو زبیدہ نے بڑے بڑے نیک کام کیے. پہاڑ کے ساتھ ساتھ اس نے طائف سے مکہ تک ایک پانی کا نظام بنوایا. بڑا کام کیا. اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کے اللہ کے سامنے جو پیش کیا گیا, اس نے ایک ایک کر کے اپنی ساری نیکیاں پیش کی, کوئی کام نہیں بنا. آخر میں یہ سمجھ کر کہ حاجیوں کے لیے, اللہ کے مہمانوں کے لیے, رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کا نظم کروایا, شاید یہی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے, یہ پیش کی. یہ بھی یہ بات کہہ کر ریجیکٹ کر دی گئی کہ اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے, اس میں تو خزانے کا پیسہ لگا ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ وہ عمل پیش کرو جو تمہارا اپنا ذاتی عمل ہو. خاموشی چھا گئی, کچھ بھی نہیں. اب اللہ رب العزت نے زبیدہ کی بخشش کے لیے
اس کا ایک عمل پیش کیا. اس کا ایک عمل پیش کیا. وہ کیا کہ زبیدہ خاتون اول تھی, بادشاہ کی اہلیہ تھی, تو یہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی. باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی. اس دوران مکبر نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا. تو جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کی صدا سنی تو اپنے کندھے سے اپنی چادر, اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اللہ کے نام کے ادب میں سر پہ رکھ لیا. تو اللہ تعالی نے اس کی بخشش کی اس عمل پر کہ دنیا میں تم نے ہمارے نام کی لاج رکھی, آج ہم نے تمہاری لاج رکھی, اس لیے تمہاری بخشش فرماتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ چھوٹا سا عمل کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے. میں بول رہا ہوں, درمیان میں آپ بولیں, مجھے نہیں اچھا لگتا. اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے, میں آپ باتیں کریں, اللہ کو کیسے اچھا لگے گا؟ میری گفتگو میں کوئی بندہ بولے تو مجھے غصہ آتا ہے, یار عجیب آدمی ہے یہ. میں بات کر رہا ہوں, یہ درمیان میں باتیں کر رہا ہے, اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے, میں آپ ایسے بولتے جا رہے ہیں, اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ تو جب اذان ہو فوراً خاموش ہو جائیں, اذان کا جواب دیں. لیٹے ہوں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں, سر پہ ٹوپی نہیں تو سر پہ ٹوپی رکھیں. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک بڑھیا تھی, گاؤں دیہاتوں میں گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے, تو وہ چھت پر لیٹی ہوئی تھی. چھت کی دیوار نہیں تھی, جس کو ہماری پنجابی میں بنیرا کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. چار دیواری نہیں تھی. تو وہ رات کو کسی پہر میں قضائے حاجت کے لیے اٹھی. جیسے وہ بیٹھ گئی تو اگلے لمحے اس کو یہ خیال آیا کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے, میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھی قضائے حاجت کر رہی ہوں. جیسے ہی وہ اپنا رخ چینج کرنے کے لیے یک دم جو اٹھی تو چکر کھایا اور زمین پہ گر پڑی, اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس علاقے سے ایک مجذوب گزرا, ایک اللہ والا گزرا, تو اس نے کہا, ایک چھلانگ لگائی سیدھی جنت میں چلی گئی. ایک چھلانگ لگائی سیدھی جنت میں چلی گئی. صرف قبلے کے رخ کا احترام اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن گیا. اللہ کے نام کی عزت اور احترام اس کے جنت کا ذریعہ بن گیا. تو خلیفہ ہارون رشید بڑا نیک آدمی تھا. ایک دن ایسے ہی ٹہلتا ٹہلتا باہر نکلا تو اس کے زمانے میں ایک اللہ والا تھا, شب بیدار آدمی تھا. اس زمانے میں مجذوب ہوا کرتے تھے, آج کل وہ مجذوب نظر نہیں آتے. وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے تھے, لوگوں سے دور ہوتے تھے, لوگ انہیں عجیب و غریب سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ پراگندہ حال, لوگ ان سے دور رہتے ہیں مگر یہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, ہاتھ ابھی واپس نہیں آتے, اللہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. اللہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں, یہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں. تو خلیفہ ہارون رشید جو نکلا سیر کو, تو سامنے ٹیلے پر ایک مجذوب جس کا نام کتابوں میں بہلول لکھا ہے وہ بیٹھا تھا. تو خلیفہ ہارون رشید صاحب آگے گئے, سلام کیا, علیک السلام کرنے کے بعد خیر خیریت معلوم کی. اب پوچھا, حضرت جی پیر صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ تو پیر صاحب فرمانے لگے, جنت میں محل بنا رہا ہوں. بیٹھا ریت کے ٹیلے پر ہے اور کہتا ہے میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کہنے لگا یہ محل کتنے کا ہے؟ تو مجذوب نے کہا 1 دینار کا. بادشاہ مسکرایا اور آگے چلا گیا. پیچھے خاتون اول زبیدہ بھی آ رہی تھی, اس نے بھی پیر صاحب کو سلام دعا کی, حال احوال لیے, خیر خیریت معلوم کی. پوچھا حضرت سائیں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو وہ زبیدہ کہنے لگی کتنے کا ہے یہ محل؟ اس نے کہا 1 دینار کا.
زبیدہ نے کہا یہ لیں 1 دینار. 1 دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھا اور چلی گئی. گھوم پھر کے واپس اپنے محل میں آ گئے. رات کو اپنے اپنے بیڈ روم میں سو گئے. خلیفہ ہارون رشید کو خواب آیا. اب خواب میں جنت کی سیر کر رہا ہے. جنت کی سیر کرتے کرتے ایک بڑے خوبصورت محل کے سامنے سے گزرا تو اس پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے, یہ زبیدہ کا محل ہے, یہ زبیدہ کا محل ہے. تو خلیفہ ہارون رشید نے سوچا چلو اپنا نہ صحیح, بیگم کا تو ہے, جا کے دیکھ کے آتے ہیں. اپنا نہ صحیح, بیگم کا تو ہے, جا کے دیکھ کے آتے ہیں. اندر جانے لگا, فرشتوں نے روک لیا. یہ پاکستان کا صدر ہاؤس تھوڑی ہے جو آئے چلا جائے. نو انٹری, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ جس کا ہے وہی جائے گا. اب میری ذرا بات سمجھنا. خلیفہ ہارون رشید بڑا بے چین بے تاب ہوا. محل بھی نہیں ملا, جو ان کو ملا وہ بھی نہیں دیکھنے دیا. تو بڑی ٹینشن ہوئی. اسی ٹینشن میں, اسی کرب میں رات گزری, امور سلطنت میں مصروف ہوا. تو شام کو جب ٹہلنے کا وقت ہوا تو پھر باہر نکلا. تو جیسے یہ اپنے امور سلطنت چلاتا تھا ویسے ہی وہ مجذوب اور بہلول بھی اپنے امور چلاتا تھا. ان کے اپنی دنیا ہوتی ہے, تو وہ اپنے بزنس میں مصروف تھا. تو آپ دوست اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ مارکیٹ گئے, آپ کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا وہ سودا جس ریٹ پر مل رہا تھا, لیکن آپ نے حسب عادت اچھا سودا چھوڑ دیا اور آ کے اہلیہ کو بتایا کہ میں نے یہ کیا. تو اہلیہ کہتی ہے ماشاءاللہ, کہنا پہلی دفعہ کیتا ہے. کون سا آپ نے یہ کام پہلی دفعہ کیا؟ الحمدللہ اچھے سودے آپ ہمیشہ ہی چھوڑ کر آتے ہیں. آپ کے بزنس مین ہونے کا تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کتنے بڑے بزنس مین ہیں. میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں ماشاءاللہ. کوئی اور بات ہے تو بتائیں. اچھا وارے کا سودا آدمی چھوڑ دے, اگلے دن مارکیٹ جائے, بعین ہی وہی سودا اچھے وارے میں مل رہا ہو تو آدمی پہلے دن کی طرح سوال جواب نہیں کرتا. کرتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی کاروباری ہے تو بتائے. آپ میں سے سارے مولوی مدرسے میں پڑھاتے ہو ہیں, آپ کو فکر ہوگی صبح پہنچ جائے گا رسید بک لے کر. ہے کوئی کاروباری؟ ہے نا؟ چلو ہاتھ نہ کھڑا کرو. میں خود کاروباریوں کا بیٹا ہوں, بزنس مین لوگوں کا بیٹا ہوں. میں اپنے خاندان کا پہلا مولوی ہوں الحمدللہ. آگے اللہ نے بہاریں پیدا کر دی, اللہ نے کرم کر دیا, ماشاءاللہ لائن لگ گئی الحمدللہ. ایک کو جوڑ دو, اللہ میاں آگے لائن لگا دیں گے انشاءاللہ. ارادہ کر لو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا, عالم بنانے کا. انشاءاللہ خدا کی قسم ایک بچہ جڑ گیا, انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ, عالم, قاری, مفتی, بڑے بڑے امام پیدا کر دے گا. ارادہ کر لو, آج کی بڑی بابرکت رات ہے. اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا ارادہ کر لو, اپنی بچیوں کو حافظہ عالمہ بنانے کا ارادہ کر لو. انشاءاللہ الرحمن کام بن جائے گا. تو وارے کا سودا آدمی چھوڑتا نہیں. خلیفہ ہارون رشید پہنچا تو مجذوب بیٹھا تھا اپنی دکان کھول کے. اس نے السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک, کیا کر رہے ہو, کرتے 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 پوچھا ہاں آج کیا ہو رہا ہے. بہلول کہنے لگا اپنا تو وہی بزنس ہے, جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ بادشاہ فوراً کہتا ہے قیمت کیا ہے اس محل کی. تو بہلول کہتا ہے اس محل کی قیمت ہے بادشاہ سلامت دنیا و ما فیہا کی بادشاہی اور اس کے خزانے. اس محل کی قیمت ہے دنیا و ما فیہا کی بادشاہت اور اس کے خزانے. تو بادشاہ سلامت تو ماشاءاللہ ان کے پاؤں تلے سے زمین کیا نکلنی تھی, سب کچھ نکل گیا. تو بادشاہ کہنے لگا یار یہ کیا بات ہے, لینڈ مافیا کا قبضہ اتنا زیادہ ہو گیا, اتنی مہنگائی یکدم ہو گئی. چلو مہینے 2 مہینے کے بعد 10 روپے پٹرول بڑے تو سمجھ میں آتا ہے, تم نے تو قسم ہی کھا لی ہے ہر کام کرنے کے الٹے الٹے. یہ کیا بات ہے, اتنی قیمت, دنیا و ما فیہا کی بادشاہی اور اس کے خزانے. اب آخری اس مجذوب کا جملہ سنو,
اس واقعے کا آخری، بیان کا آخری نہیں، بیان تو بھی شروع ہوا ہے. آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ بس ختم ہو رہا ہے بیان. میں پورے مہینے کی کسر نکالوں گا انشاءاللہ اس بیان میں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجذوب کہنے لگا بادشاہ سلامت، توجہ ہے، ایمان والے دلیلیں نہیں مانگتے. ایمان والا اللہ نے کہہ دیا مان لیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا مان لیا، بس. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ نے فرما دیا، بس ختم. وہ نہیں کہتا نہیں مولوی صاحب پھر بھی بائی دا وے کوئی دلیل تو ہوگی. وہ کھوتے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دلیل نہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بولتے نہیں ہو آپ. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کہتا ہے نہیں پھر بھی مفتی صاحب کوئی دلیل تو ہوگی. ایمان والا اپنی آنکھ پر، اپنی عقل پر یقین نہیں کرتا. جس کا جتنا پکا مضبوط ایمان ہے وہ قرآن اور رسول کی بات سنتے ہی کہہ دیتا ہے بس ختم، فنش، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یاد نہیں ہے آپ کو ابو جہل نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک آدمی کہتا ہے میں آن کی آن پلک جھپکتے یہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں 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 اور پھر یہاں. سمجھے؟ یہاں وہاں کچھ، یہ کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ کس نے کہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ تیرا ہی دوست کہتا ہے، آپ کا ہی دوست کہتا ہے، محمد کہتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اچھا بیٹھو میں ذرا پوچھ کے آتا ہوں. یہ کہا؟ ویسے سمجھ نہیں آ رہی یار یہ کیا بات ہے. یہ کہا کوئی دلیل تو ہوگی. یہ کہا کس نے کہا ہے؟ محمد نے کہا ہے. تو صدیق فرماتے پھر ٹھیک کہا ہے، پھر ٹھیک کہا ہے. اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو پھر یہ 100% نہیں، کھرب 0.5% ٹھیک ہے. اس میں دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں گئے، کہاں سے کہاں گئے، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر یہاں، پھر ڈائریکٹ یہاں. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر محمد نے کہا ہے تو ابو بکر کی جان کی قسم محمد نے صحیح کہا ہے. یہ ایمان ہے. حضور علیہ السلام کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا. ان کی والدہ ان کو بہت یاد کر کے روتی تھی. حضور آتے تسلی دیتی، چپ کر جاتی. حضور جاتے پھر اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اولاد تو اولاد ہوتی ہے. حضور تسلی دیتے پھر چپ کر جاتی، چلے جاتے پھر رونے لگ جاتی. تو ایک دن تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا اچھا پھر میں ایسے کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے اور ابراہیم کے درمیان جنت میں جتنے پردے ہیں سارے ہٹا دے، تو یہیں بیٹھ کے دیکھ لے تیرا ابراہیم جنت میں مزے کر رہا ہے، پھر یقین آ جائے گا. تو وہ فرمائے نہیں 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 نہیں، بس 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 بس. یقین آ گیا، مان لیا. تو ساتھ والی سہیلیاں کہنے لگیں ارے اللہ کی بندی تو بھی سدینی ہے. ایک تو آپ بھی پنجابی نہیں سمجھتے، تیرا بھی کوئی حال نہیں ہے، تو بھی پاگل ہی ہے. اور دریائے رحمت جوش میں تھا، ہاں کر دیتی، یہاں بیٹھ کے جنت بھی دیکھ لیتی، بیٹے کو بھی دیکھ لیتی. تو وہ فرمانے لگیں بالکل اس میں کوئی کلام نہیں. اللہ کے نبی دعا کرتے اللہ سارے پردے ہٹا دیتے، میں اپنی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھ لیتی. مگر دنیا کہتی کہ اس کو اپنی آنکھ پر یقین تھا، محمد کی زبان پہ یقین نہیں تھا. مجھے تو محمد کی زبان پہ یقین ہے، میری آنکھ کیا چیز ہے؟ یہ آنکھ غلطی کھا سکتی ہے، محمد کی زبان غلطی نہیں کھا سکتی. ایمان والا دلیلیں نہیں مانگتا. آج ہمارے دماغوں میں غیروں نے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرامین کا وزن ہلکا کرنے کے لیے ہمیں عقل پرست بنا دیا اور یہ اس بات کے پیچھے لگا دیا کہ مولوی صاحب سے دلیل پوچھ کے آؤ.
مولوی صاحب سے دلیل پوچھ کے آؤ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام کا کام نہیں ہے دلیلیں. غور سے سمجھنا اس کو. عوام کا کام نہیں ہے دلیلیں پوچھے. عوام کا کام یہ ہے مفتی جو مسئلہ بتا دے اس پر عمل کرے. مفتی کا کام ہے وہ قرآن و سنت سے دلائل نکالے. مفتی صاحب نے محنت کی, قرآن و سنت سے دلائل نکالے, آپ کو مجھے بتا دیے, اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. میری آپ کی عقل کا عالم تو یہ ہے, چشمہ یہاں لگاتے ہیں نا آنکھوں پہ, یہی لگاتے ہیں نا, یہاں سے اٹھا کے آدمی کبھی کام کرتا کرتا یہاں رکھ لیتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, اب چشمہ ڈھونڈ رہا ہے, اب چشمہ ڈھونڈ رہا ہے, آپ حضرت نیچے کر لیں. اوے ادھر آؤ, بیٹے کو بلا رہا ہے, ادھر آؤ. جی ابو, وہ میرا چشمہ دیکھا کہیں؟ وہ کہتا ہاں جی دیکھا ہے. کہاں ہے؟ آپ کے سر پہ ہے. یہ اس کی عقل ہے. آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا؟ پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی ہے, یہ ایک ٹرین کھڑی پلیٹ فارم پر, یہ اس کے ساتھ دوسری ٹرین آ کے کھڑی ہوئی. تو ریلوے کا اصول یہ ہے جو ٹرین بعد میں آتی ہے وہ پہلے جاتی ہے. انگریز کا بنایا ہوا اصول ہے نا, جو ٹرین بعد میں آتی ہے وہ پہلے جاتی ہے. حالانکہ جو پہلے آئی ہے وہ پہلے جانی چاہیے. ان کا کیا قصور ہے, یہ پہلے آئے اس لیے کھڑے رہے. جو ٹرین بعد میں آتی ہے وہ پہلے جاتی ہے. حضرت جی بیٹھے ہیں اس ٹرین میں, میں بیٹھا ہوں اس ٹرین میں, چلی ہے یہ. حضرت جی سوچتے ہیں میری ٹرین چل گئی. جب میری ٹرین کا آخری ڈبہ جاتا کہتا اوہ یہ تو وہ چلی تھی, ہم تو وہیں کھڑے ہیں. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 20 مثالیں ایسی ہیں کہ ہماری عقل کا یہ حال ہے. تو آگے سے مسلمان مفتی صاحب کو کہتا ہے اللہ ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں ہے. تو کہتا ہے کہاں ہے؟ میری عقل میں تو نہیں آ رہا. یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی کا مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اور بچی اللہ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں آپ کے اس ملک میں. خیر, خلیفہ ہارون رشید نے اس سے پوچھا قیمت. اس نے کہا دنیا و ما فیہا کی بادشاہی اور اس کے خزانے اس کی قیمت ہے. تو بادشاہ کہنے لگا پیر صاحب کل قیمت 1 دینار تھی, آج قیمت دنیا و ما فیہا کی بادشاہی اور اس کے خزانے بن گئے. تو بادشاہ کے سامنے وہ مجذوب اللہ والا کہنے لگا سائیں کل سودا بغیر دیکھے تھا, آج سودا دیکھنے کے بعد ہے. آپ کو اپنی آنکھ پر یقین آیا, میری بات پر یقین نہیں آیا آپ کو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ پاک نے قرآن کریم, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, اس کو پڑھ کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پھر بات کرنا. ایسی عجیب و غریب کتاب ہے, ایسا اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھتے جاؤ مزہ لیتے جاؤ, پڑھتے جاؤ مزہ لیتے جاؤ. جتنا قرآن کریم پڑھو گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا. شرط یہ ہے کہ پتہ چلے قرآن کہتا کیا ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. میدان لگا دیا اللہ نے, میدان محشر, میزان عدل, پاس فیل. اب یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, ہائے کاش ہم پکارنے والے کی پکار کو سنی لیتے. اللہ کے نبی آخری کلام لے کر آئے, ان کی نہیں سنی, اصحاب کی نہیں سنی, امت کے علماء, مفتی صاحبان, دانشور علماء آواز لگاتے رہے, ہم نے سنی نہیں, اپنی عقل استعمال کی نہیں, تو فیل ہی ہونا تھا. ہائے کاش سن لیتے قرآن کی پکار کو, اپنی عقل استعمال کر لیتے, اللہ کی قدرت پر غور کرتے, فیل نہ ہوتے. بس کروں نہیں, اگر آپ کہیں گے نا کہ بس کریں تو بھی میں اپنا اختیار باقی رکھتا ہوں. یہ تو میں نے ویسے آپ کی ذرا ایک رائے لے رہا ہوں, ضروری نہیں آپ کی رائے پر بھی عمل کیا جائے, لیکن میں تھک گیا ہوں, بس میرے مزید ہمت نہیں ہے.
آخری بات، سن لیتے یا عقل استعمال کر. دو ہی طریقے ہیں. مفتی صاحب سے اصلاح کی غرض سے بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ کسی کی مان لیں، کسی کی مان لیں، کسی کی سن لیں، اپنی آنکھ میں طاقت پیدا کر لیں، یا جن کی آنکھ میں طاقت پیدا ہو چکی ہے ان کے پیچھے لگ جائیں. تیسرا کوئی راستہ ہے؟ بولو. یا تو آپ از خود اس قابل ہو جائیں کہ کھرا کھوٹا، اچھا برا، جائز ناجائز، پاک ناپاک، دن رات، اندھیرا اجالا، اپنا پرایا آپ پہچان لیں، ٹھیک. نہیں تو پھر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتاتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ صبح ہے، یہ شام ہے. مفتی صاحب بتا رہے ہیں آپ کی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں دن ہے یا رات ہے، تو مفتی صاحب نے بتایا دین ہے مان لو. آنکھ سے پتہ بھی نہیں کر سکتے کہ دن ہے، جو بتا رہا ہے دن ہے تو مانتے بھی نہیں ہو، تو تیسرا کوئی راستہ ہے؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یا تو اپنی آنکھ میں طاقت پیدا کر کے مان لو، یا پھر جن کی آنکھ میں طاقت اللہ نے پیدا کر دی ہے ان کی مان لو. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک آدمی تھا، سنار کا کام کرتا تھا، وہ مر گیا. جو 4 پیسے تھے وہ کھا پی کے برابر کر دیے. ایک دن سنار کی بیوی نے اس کی الماری کھولی تو اس میں سے ایک ہیرے کا ہار ملا. کیا ملا؟ ہیرے کا ہار ملا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا بیٹا اپنے چچا کے پاس یہ لے جاؤ، چچا سے کہو ماں کہتی ہے اس کو بیچ دو، جو 4 پیسے ملے ہمیں دو، 4 دن عزت سے گزاریں. اس کے پاس جائیں تو اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ابھی پیسے مانگے گی، بیوہ ہے، یہ 3 بچے ہیں. اس کے پاس جائیں اسے خطرہ، اس کو فون کریں تو وہ آواز ہی نہیں پہچانتا کہ پیسے مانگے گا، پیسے مانگے گی. تو بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے. تو آپ اپنے چچا سے کہو یہ ہار بیچ دیں تو ہمیں جو پیسے ہیں وہ دے دیں. بھتیجا چچا کے پاس گیا، چچا کو جا کے کہتا ہے ماں نے یہ ہار دیا ہے، ماں کہتی ہے اس کو بیچ دو. چچا نے ہار پکڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھا اور بیٹے سے بھتیجے سے کہا ماں کو کہو مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہے، آپ نے کسی بڑے ہوٹل پہ جا کے روٹی کھانی ہو رمضان میں 20,000 کی کھا کے آ جائیں، مدرسے والا چندہ لینے چلے جائے تو مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اپنے عیاشیاں جو مرضی کرتے رہو، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی یتیم بیوہ مسکین کے لیے آپ سے پیسے مانگ. مفتی صاحب کیا بتاؤں، اس قدر مہنگائی ہے خدا کی قسم. رات ہم کھانا کھانے گئے تھے ہائی وے پر، 5 ساتھیوں نے کھانا کھایا، 25,000 روپے کا بل بن گیا. مہنگائی نے کمر توڑ دی. کیا بتائیں آپ کو، کاروبار ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا مجھے تو اپنے آپ سے زیادہ یتیم آپ ہی لگ رہے ہیں، فی الحال یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ ہی رکھ لیں. ایمانداری سے بتانا، خدا کی قسم کھا کے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے سفید پوش لوگ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں نے یہ 1 مہینہ بستر پر گزارا ہے، میں جس طریقے سے حالات اور واقعات سے گزرا ہوں مجھے اس کا اندازہ ہے. اس موضوع پر میں نے کبھی انشاءاللہ زندگی رہی مستقل بیان کرنا ہے اس عنوان پر. تو چچا نے بھتیجے کو پکڑا اور کہا ماں سے کہو مارکیٹ ڈاؤن ہے، ہار بہت قیمتی ہے، اسے بیچنا نہیں ہے، واپس رکھ دو. تو بھتیجا کہتا چاچا جی ہار بہت قیمتی ہے، بیچنا نہیں، کھانا کہاں سے ہے؟
بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، بل تو آئے گا نا. تو چچا کہنے لگا یہ لو پیسے، یہ 1 مہینے کے راشن کے پیسے ہیں، گھر میں راشن لے جاؤ، کل سے دکان پہ آ کے بیٹھ کے کام سیکھو. سارے معاملے حل ہو گئے، ہار بکنے سے بچ گیا، نوکری بھی مل گئی، راشن بھی مل گیا. اس نے جا کے ماں کو ہار دیا. ماں، چاچا کہتا ہے ہار بہت قیمتی ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، بیچنا نہیں. بھتیجا بڑا عقل مند نکلا، اس نے کہا چچا کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کام جلدی سیکھ لو، ورنہ سنار ہو اور حکیم ہو کام سکھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. حکیم قبر میں نسخے لے جائے گا، سنار کبھی کام نہیں سکھائے گا. کوئی سنارا بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو. آئی ایم سوری، ناراض نہیں ہونا. تو بھتیجا بڑا عقل مند نکلا، اس نے کہا کہ جلدی جلدی کام سیکھو. اس نے سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا دنوں میں، دنوں کا چٹکیوں میں کام سیکھ لیا. 6 مہینے میں بڑی شہرت ہو گئی اس بچے کی کہ فلاں دکان پہ ایک بڑا مشاق قسم کا، ماہر قسم کا ہیرا شناس ہے، سونے کی پرکھ رکھنے والا ہے، سونے کو ڈھالے بغیر دیکھ کے بتاتا ہے اتنا سونا ہے، اتنی کھوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے. ہیرے کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کتنے نمبر کا ہے، کتنے کریٹ کا ہے. بڑی شہرت ہو گئی. ایک دن چچا نے اس کو کہا جا بیٹا ہار لیا، مارکیٹ اپ ہو گئی ہے، ہار بیچتے ہیں. تو یہ بڑا خوش گھر گیا، ماں کو جا کے کہتا ہے ماں چاچا جی نے کہا کہ ہار دے دو، ہار بیچتے ہیں، مارکیٹ اپ ہے. ماں بھی بس گئی سیدھی پیرس، ابھی ہار بکا نہیں. ماں کہتی میں تو یہاں رہ ہی نہیں سکتی، اتنی کنجسٹڈ گلیاں، اتنا ویدر خراب، اتنی پولوشن، اور یہ پانی، توبہ 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 توبہ. میری جان کا دیکھو حال کیا ہو گیا ہے. ابھی ہار بکا نہیں تو ماں پہلے ہی پیرس پہنچ گئی. میں تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے. بس بڑی مشکل سے دن گزارے ہیں. اب جو ماں اندر سے ہار لے کر آئی نا، ماں نے ہار بیٹے کے ہاتھ پہ رکھا. اب بیٹے نے جو ہار کو تھوڑا سا یوں رگڑا نا، یوں رگڑا، 4-5 پھونکے ماری، تو بیٹے کا تو فیوز اڑ گیا، بیٹے کا تو اپنا فیوز اڑ گیا. پریشان، بالکل ایسے ستون کی طرح. ماں کہتی ہے مر گئے ہیں، وہ تیری جان نکل گئی ہیرے کا ہار دیکھ کے، وہ مر گئے ہو، ہیرے کا ہار دیکھ کے تم مر گئے ہو. 1-1.5 منٹ کے بعد کہتا ہے ماں جی ہار واپس رکھ دو. اب دکان پہ پہنچ گیا تو چاچا جی نے دیکھا منہ لٹکایا ہوا ہے اور بڑا ڈھیلا ڈھیلا مردوں کی طرح آ رہا ہے. تو چاچا سیریس ہو گیا نا، خیر تو ہے، کیا ہو، خیر تو ہے، امن ہے نا، ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے، ہار لاؤ. اب یہ چپ کھڑا بولتا ہی نہیں ہے، اب یہ چپ کھڑا بولتا ہی نہیں ہے. 2-3 منٹ کے بعد جب اس کا سکتہ ٹوٹا تو چاچے کو کہتا ہے چاچا جی وہ ہار تو جعلی ہے، اصلی نہیں ہے. وہ ہار تو جعلی ہے، اصلی نہیں ہے. چاچا کہنے لگا بیٹھ جا، 6 مہینے پیچھے چل، جب تو میرے پاس ہار لے کر آیا تھا، اگر میں تجھے اس وقت کہتا کہ یہ ہار جعلی ہے، اصلی نہیں، تو نے کہنا تھا او ہو ہمارا باپ مر گیا، ہمارے چاچے نے ہمارے اصلی ہیرے کے ہار کو بھی جعلی کہہ دیا. آج تیری اپنی آنکھ میں طاقت پیدا ہو گئی ہے، تجھے پتا چل گیا اصلی کیا ہے، نکلی کیا ہے. آج ابھی وقت ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اپنی آنکھ میں طاقت پیدا کر لو، نہیں تو جن کی آنکھ میں طاقت پیدا ہے خدا کی قسم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے جاؤ، انشاءاللہ الرحمن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں،
آپ سے زیادہ ضرورت مند ہوں. یہ باتیں جو کہی ہیں اپنے لیے کہی ہیں تاکہ خود مجھے عمل کی توفیق ہو جائے. اللہ ہم سب مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمیں آباد و شاداب رکھے, خوشیوں سے مالا مال کرے. جو رات کا بقیہ حصہ باقی ہے اسے ضائع نہیں کرنا. کل کی 28ویں رات اور 29ویں رات, یہ جو ہم نے طاق راتوں کے اتنے فضائل سن رہے ہیں نا, جفت راتوں میں ہم اس کی کسر نکال دیتے ہیں. حالانکہ جفت راتیں بھی اپنی جگہ بڑی قیمتی ہیں. رمضان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ قیمتی ہے. یہ تو ہمیں ذرا رغبت دلائی جاتی ہے, یار سارا مہینہ نہ صحیح تو پہلا عشرہ یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے, چلو اس کے چکر میں لگ جائے, اس کے چکر میں لگ جائے, یہ کر لے, فجر کے بعد یہ کر لے, عشاء کے بعد یہ کر لے, طاق میں یہ کر لے, جفت میں یہ کر لے. یہ ہم جیسے نکموں کو قابو کرنے کے لیے ہے. وگرنہ خدا کی قسم رمضان کا پہلا منٹ اور آخری منٹ رمضان المبارک کا یہ اللہ کی طرف سے پورا پورا اجر و ثواب لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والا اللہ ہمیں بنا دے. بڑا مبارک مہینہ چلا گیا, مہمان مہینہ, مہمان آیا چلا گیا. ایک وہ مہمان ہوتا ہے جس سے آدمی کو 100% محبت ہوتی ہے, اس کے جانے پر بڑا دکھ ہوتا ہے, اس کے جانے کے بعد وہ اس کے آنے کا منتظر رہتا ہے, اس کے آنے کی تیاریاں کرتا ہے, گھر بار دھوتا ہے, صفائی ستھرائی کرتا ہے, کھانے پینے کے اسباب جمع کرتا ہے. میرا فلاں محبوب دوست فلاں دنوں میں آئے گا, اس کے لیے پہلے سے ساری چیزیں تیار کر کے رکھنی ہے. جو محبوب ترین دوست آتا ہے, چلا جاتا ہے, اداس کر جاتا ہے, واپس اس کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا ہے. جنہیں رمضان سے جتنی محبت تھی اتنا اسے اس دوست کے جانے پر دکھ, اور اتنا اگلے رمضان کے آنے کا انتظار. اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے, یا اللہ یا اینو پیج یا مینو پیج, یا اللہ یا اس کو نکال یا مجھے نکال. وہ ایک پیر صاحب ایک مرید کے گھر میں آ گئے. اب مرید ان کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا, حضرت آپ نے میرے گھر دوبارہ نہیں آنا. وہ کہتا ہے یار کیوں نہیں آنا, میں نے آنا. کہتا نہیں خدا کی قسم آپ نے نہیں آنا. وہ کہتا نہیں نہیں میرے جان میرے بیٹے رو نہیں, میں آؤں گا. وہ رو رہا ہے, یہ تسلیاں دے رہا ہے. آخر وہ مرید کہنے لگا حضرت جائیں گے تو آئیں گے, 1 مہینے سے میری جان نکالی ہوئی ہے آپ نے, کبھی ایک دفعہ جاؤ تو صحیح, پھر ہی آؤ گے. ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جس کے نہ آنے کی خوشی, جانے کا ڈبل, آنے کا غم جانے کی خوشی. تو ہمارا رمضان کہیں ایسا تو نہیں, آنے کا غم لگ گیا, اوفو یہ کیا یار, اب روزے رکھنے پڑیں گے, اب تراویح پڑھنی پڑے گی, اب مفتی صاحب کے سامنے بھی ہونا پڑے گا, مسلمان ہے رمضان میں آیا تھا مسجد, یار یہ کیا ہے, روزے آ گئے, کھانا پینا بند ہو گیا, مولوی کرکٹ بھی نہیں کھیلنے دیں گے رات کو. یہ جب دیکھ لے گا پھر تقریر میں کہے گا اوے کھڑا ہو جا, تو رات کرکٹ کھیل رہا تھا تاک رات میں. یار یہ کیا مصیبت ہے, رمضان بھی. ایک مہمان ایسا ہے, ایسا تو نہیں. یہ مہمان ایسا ہے جس کے آنے پر اپنی جان سے زیادہ خوشی, جس کے جانے پر اس سے زیادہ غم اور دکھ, کہ اس مہمان کو جیسے نبھانا چاہیے تھا نہیں نبھا سکے, جیسے قدر کرنی چاہیے تھی نہیں قدر کر سکے. اللہ تعالی ہمیں زندگی نصیب فرمائے. آنے والے رمضان میں پچھلے سارے رمضانوں کی کسر نکال کر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہمیں اللہ تعالی رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا, مجھے انہوں نے آپ دوستوں کی زیارت کے لیے چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہنے کے لیے یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے, اور اس فقیر گناہ گار کے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو میری میرے احباب سمیت سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، جو بات کہی گئی سنی گئی سے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کی تمام برکتیں، وسعت، سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب جو باوجود اپنی علالت کے تشریف لائیں اور بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی عمر، صحت، قوت میں، ارادوں میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کے جس عالی کام میں اللہ نے ان کو قبول کیا ہے، اس عالی کام کے لیے اللہ پاک ان کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے۔ ہم سب کو ان کا خادم بنا کر اس کام سے اللہ پاک وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مبارک رات کی برکتیں اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی بھائی زاہد نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرمائے۔ بھائی امان اللہ صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ باقی جتنے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، طلبگار تھے، بول نہیں سکے، اللہ سب کے دلوں کے حالت سے واقف ہے، اللہ سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ احسان پانی لے کر احسان